میں وہ 10 دعوے جو ان کے بڑے بڑے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور اس کی میں انجینئرنگ کروں گا۔ دعویٰ نمبر 1، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تخت بلقیس کا واقعہ سورۃ النمل میں رپورٹ ہوا ہے۔ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام کے دربار میں۔ تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر کے دکھا سکتے؟ تو بھائی دکھائیں نا، انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے، میں نے ہاتھ پاؤں پکڑے ہوئے ان کے کہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے، کرے، وہ تو ہو گیا، قرآن میں رپورٹ ہو گیا۔ اسرائیلی روایتوں میں اس کا نام آیا آصف بن برخیہ۔ سن کبرا جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی نام رپورٹ ہوا، اس میں صرف آصف نام آیا کہ یہ اس بندے کا نام تھا، باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا، کیونکہ ایک زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا۔ باقی اس میں سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ ہوتے تو آپ کہتے بابا جی کمال کرتا جو ہے، کتنے پہنچے ہو۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا۔ آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ بنائے ہوئے شعر بنائے ہوئے، باول حق تے بیڑا تک، ہوں بیڑا تھوڑا ڈوب گیا، ہوں نہیں تکیا جاندہ۔ تو وہاں انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا، بس دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے پکڑ کے کہا کہ نہیں وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا، تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اگر آپ کرولریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرولریز سے بھاگ جائیں گے۔ نمبر 1، مجھے بتائیے اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کو جو امام الانبیاء ہیں؟ ہاں جی، یہ پکی شریف جیلم تو ہی ملتی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ تو اینالوجی بنتی ہے جی۔ اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے۔ بالکل یہ جھوٹ ہے۔ اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں۔ او بابا لے کے آؤ جڑا آدھا میرا پیو نہیں پہ لبدا۔ ہاں، تو اس امت میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے؟ ہاں، ہوں دسو کنے کرامت کلیم کرنی چاہیے؟ وہی عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ تھا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا، لیکن اوورآل فضیلت نبی علیہ السلام کی اپنی جگہ۔ ایک اور معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے شب معراج ہوا، وہ بھی آسمانوں پہ، اس دنیا میں نہیں ہوا۔ تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے۔ یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا، تو سرکار تخت بلقیس تو آ گیا، اور بقول آپ کے کسی بابے نے لایا، ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا، کوئی بھی تھا،
تم بھی کر کے بتاؤ نا. وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلا ہلز پہ اسلام آباد رکھو, پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا. بلکہ نہیں, سوری, پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا. ہاں, داتا صاحب نو کہو کہ لے آون مینار پاکستان دے تھلے لے آ کے رکھن وائٹ ہاؤس نو, کام ہی مک جائے. بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئے, اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی. فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں, اب بابے کتنے جو ہے نگاہ مارنے والے یہ باتیں کریں نا آپ, تو آگے سے جواب میں نا الزامی جواب کے طور, کابج بھی جی کرین ڈگی سی, اور بھائی اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرین روکنی ہے؟